الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، آج ہم اس کا سبق نمبر 18 پڑھ رہے ہیں۔ انسان کی روزمرہ زندگی میں ہر انسان کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک انسان دوسرے انسان سے رابطہ کرتا ہے۔ غائبانہ طور پر رابطہ کرنے کے لیے جو زیادہ تر استعمال ہونے والی چیز ہے فون اور موبائل ہے۔ اس کے اندر بھی اگر ہم اپنی مرضی سے اپنے طور طریقے سے اس کا استعمال کریں گے تو یہ ایک انسانی عادات میں سے ایک عادت ہوگی، اس میں کسی قسم کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں ہمارے دین اسلام نے ایسی خوبصورت تعلیمات دی ہیں کہ جن پر عمل کر کے اور جن کا خیال کر کے ہم اپنے اس عادت کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ ان تعلیمات میں سے چند اہم تعلیمات ملاحظہ فرمائیے کہ اس کے 3 حصے ہیں۔ کچھ ایسی تعلیمات ہیں جو عمومی تعلیمات ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو رابطہ کرنے والے یعنی کال ملانے والے سے متعلق ہیں، اور کچھ ایسی تعلیمات ہیں جو اس آدمی سے متعلق ہے جس سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تینوں میں سے سب سے پہلے رابطہ کرنے والے کے آداب اور اس کے متعلق تعلیمات ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الکلام، کہ جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے مسلمان کو سلام کرنا چاہیے۔ تو اس لیے کال ملاتے ہی جیسے ہی رابطہ ہو تو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں شروع کی جائیں، سب سے پہلے کال ملتے ہی جو زبان سے لفظ ادا ہو وہ ہونا چاہیے السلام علیکم۔ تو یہ اسلام کی تعلیم ہے، اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ رابطہ کرنا بھی ہمارا نیکی کا کام بن جائے گا۔ اسی طرح جب آدمی رابطہ کرے تو اگر جس سے رابطہ کر رہے پہلے سے تعارف نہیں ہے، پہلے سے اس کے پاس موبائل میں نمبر سیو نہیں ہے جس سے کال ملتے ہی نام سامنے آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، تو پہلے اپنا تعارف کروائے کہ میں کون بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ جب بھی رابطہ ہوتا ہے تو رابطہ کرنے والا پہلے اپنا نام اور اپنا تعارف کروائے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جتنے بھی خطوط دیکھیں گے تو وہ خطوط اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد من محمد رسول اللہ کے نام سے شروع ہوتے ہیں، یعنی پہلے اپنا تعارف ہے پھر بعد میں اگلی بات ہے۔ تو یہ بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ادب معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا ادب یہ ہے کہ بلا وجہ کوئی کام نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، رابطہ کر کے اس سے کوئی اہم بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو بلا وجہ مس کال مار کے اور اس کے کال کی گھنٹی بجا کر اسے بند کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس کے ہاتھ کی تکلیفوں سے بھی اور اس کی زبان کی تکلیفوں سے بھی۔ تو دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے، پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح چوتھا ادب یہ ہے کہ اگر آپ کال ملا رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں، 1 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، 3 دفعہ کیا، جس سے رابطہ کر رہے ہیں وہ کال اٹھا ہی نہیں رہا، وہ آپ کا فون سن ہی نہیں رہا، تو 3 دفعہ کے بعد پھر مزید
فوراً کال نہیں کرنی چاہیے، کچھ مناسب وقت کا انتظار کر لینا چاہیے۔ حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اذا استأذن احدکم ثلاثا، جب تم میں سے کوئی آدمی 3 دفعہ کسی سے اجازت لے رہا ہے بات کرنے کی اور یا اس سے ملنے کی، فلم یؤذن لہ، اور اسے اجازت نہیں دی جا رہی، فلیرجع، تو 3 دفعہ کے بعد پھر واپس لوٹ جانا چاہیے، مزید اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی مصروفیت میں ہو تو وہ آپ کی کال نہیں سننا چاہتا، نہیں سن سکتا، تو 3 دفعہ سے زیادہ کال نہیں ملانی چاہیے، اس نیت سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ تو اگر ہم ان چیزوں کی پابندی کریں گے تو ہمارا یہ کال ملانا بھی ایک عادت نہیں، عبادت بن جائے گی۔ پھر کچھ ایسے آداب ہیں جو اس آدمی سے متعلق ہے جس سے رابطہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے بھی ادب ہے۔ ہمارا دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے، یک طرفہ تعلیمات نہیں دیتا کہ ایک بندے کو ہی سکھاتا جا رہا ہے تم ایسا کرو تم ایسا کرو، دوسری طرف تعلیم ہی نہیں دیتا۔ آپ پورے دین اسلام کا بغور مطالعہ کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہمیشہ 2 طرفہ تعلیمات ملیں گی، یک طرفہ تعلیمات نہیں ملیں۔ تو جس سے رابطہ کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی تعلیمات ہے۔ مثلا اس کے لیے پہلی تعلیم یہ ہے کہ ایک بندہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے، آپ کے فون کی گھنٹی بج رہی ہے، تو بلا وجہ اس گھنٹی کو اگنور کر لینا اور اس کی کال نہ سننا یہ درست نہیں ہے۔ یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ ایک بندہ دروازے پہ دستک دے رہا ہے، آپ باہر جا کے پوچھتے ہی نہیں کون آ رہا ہے، اور وہ بندہ باہر پریشان ہے، آپ سے کوئی کال کر کے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، آپ کے پاس وقت بھی ہے، مصروفیت بھی نہیں، کوئی عذر بھی نہیں، پھر بھی آپ کال نہیں سن رہے، تو یہ ایک اسلامی تعلیمات کے خلاف بات ہے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ جب آدمی کسی سے بھی بات کرے، کال ملائے، تو میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ اگر پہلے سے اس سے تعارف نہیں ہے، نہ آواز کی پہچان ہے، نہ نمبر سیو ہے، نہ اس کا نام وہاں شو ہو رہا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنا تعارف کروائے، اور اس جو کال کر رہا ہے اس سے تعارف، یعنی اس کا تعارف پوچھے کہ آپ کون بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا تو آپ سب سے پہلے دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھتے تھے من، کون ہے، کس نے دروازہ بجایا ہے۔ تو یہ اس نیت سے پوچھنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو ہم اگر اس نیت سے پوچھیں گے تو یہ ہماری عادت بھی عبادت بن جائے۔ عمومی آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بلا ضرورت، جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے، بلا ضرورت لمبی لمبی باتیں چھیڑ دینا اور کرتے رہنا، یہ بات بھی ایک مومن بندے کے جو اوصاف ہیں اس کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومن میں ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں اس میں ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن آدمی، کامیاب آدمی وہ ہوتا ہے جو لغویات سے اعراض کرتا ہے، فضول کام نہیں کرتا۔ فضول کام اسے کہتے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ ہاں اگر اس کا دنیا میں کوئی فائدہ ہے، مثلا کوئی پریشان ہے، اس کو تسلی دینی ہے، اس کے لیے لمبی بات کر رہے ہیں، یا کسی کو کوئی بات سمجھانی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی اس لیے آپ بات کر رہے ہیں، تو اگر کوئی مقصد کی بات ہے، اس کے پیش نظر کوئی فائدہ ہے، پھر تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن فضول باتیں کرنا یہ بھی اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طرح یہ ادب بھی سکھایا گیا ہے کہ اپنے موبائل پر موسیقی والی گھنٹی کی ٹیون نہیں لگانی چاہیے۔ اس کا کیا نقصان ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ بلا وجہ آپ کی کوئی کال آ رہی ہے اور آپ کے موبائل پر گانا چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، تو اس کا کیا نقصان ہوگا کہ آپ کے کان میں آواز پڑے گی۔ گانا سننے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، اور ایسے پیدا ہوتا ہے
جیسے کھیتی کو پانی لگانے سے کھیتی بڑھتی ہے، اس طرح آدمی کے دل میں گانا سننا، موسیقی کی آواز سننے سے اس میں نفاق پیدا ہوتا ہے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ کسی مقدس جو آوازیں ہیں، جیسے قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذان ہے، یا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ بھی ٹیون میں نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے ذکر کو یا مقدس کلام کو کسی کی اطلاع کا ذریعہ بنانا، یہ ان کے مقاصد کے خلاف۔ قرآن پاک تلاوت یا کوئی بھی اللہ کا ذکر وہ کسی کی اطلاع کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، صرف اللہ کی یاد کے لیے استعمال کیا جاتا، تو اس لیے تلاوت وغیرہ بھی نہ لگائیں۔ کوئی ایسی چیز لگا لیں، کوئی ایسی گھنٹی لگا لیں جس سے موسیقی بھی نہ ہو اور آپ کو اطلاع بھی ہو جائے کہ آپ کی کال آ رہی ہے۔ اسی طرح اپنے موبائل کو ہمیشہ گناہ کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اسے استعمال کرنا، جیسے کہ نیکی کا کام ہے۔ جیسے کہ ابھی سیرت کورس ہو رہا ہے، تو کچھ ہمارے دوست دور دراز کے علاقوں میں اسی موبائل کے ذریعے سے وہ پورا سبق سن رہے ہیں، اور اسی موبائل کے ذریعے سے اچھی اچھی باتیں سرچ کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ میں نے جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں کرنا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا موبائل کے ذریعے سے ایسا کام نہیں کرنا جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ اسی طرح زور زور سے باتیں کرنا کہ سننے والے پاس بیٹھنے والے پریشان ہوں، یہ بھی ایک تعلیمات کے خلاف ہے۔ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہیں ان کو ذکر کیا، تو اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو پست رکھو، جتنی ضرورت ہے اتنی آواز نکالو، بلا وجہ اونچی آواز نکال کر دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ اسی طرح آدمی مسجد میں آئے تو کوشش کرے آتے ہی اس کی آواز بند کر دے، یا اس کو ویسے ہی موبائل کو بند کر دے، تو یہ اس کے آداب میں سے ایک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کال کر رہا ہے تو تیسرے آدمی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ چوری چوری اس کی باتیں سنے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ طبرانی شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من استمع الی حدیث قوم، جو بندہ کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنتا ہے، وہم لہو کارہون، جبکہ وہ لوگ پسند نہیں کر رہے کہ ہماری کوئی تیسرا آدمی بات سنے، صب فی اذنیہ العنق، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا، یعنی اس کی بہت سخت سزا ہے۔ اس لیے کبھی بھی جاسوسی کرنا، دوسرے کی بات سننے کی اجازت نہیں۔ یہ پرچیاں، یہ استخارہ کرنے کا طریقہ انشاءاللہ یہ باقاعدہ ایک مستقل سبق ہے، میں انشاءاللہ اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عادات کو